بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانگ درہ یوٹیوب چینل کی جانب سے ایک بار پھر ناظرین کی خدمت میں طارق عزیز کا دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں السلام علیکم۔ سامعین محترم، آج 1 پوائنٹ ایجنڈے کے تحت میں آپ حضرات سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا، اور وہ گزارش ہے کہ سانحہ بلوچستان گزشتہ سے پیوستہ دن جو واقعہ رونما ہوا، جس میں سرفراز لیفٹیننٹ جنرل صاحب جامع شہادت نوش فرما گئے، ان کے بعد ان کی ویکنسی کو فل کرنے کے لیے جن صاحب کا نام منظور ہوا ہے ان کا نام ہے آصف غفور، سابقہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل جناب آصف غفور صاحب۔ آصف غفور صاحب کے بارے میں پوری قوم کو یاد ہوگا کہ جب 2018 کا الیکشن ہونا تھا، اس سے پہلے جناب محترم ڈی جی آئی ایس پی آر، سابقہ ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب کے بیانات متنازع ہونے شروع ہو گئے ہوئے تھے، اور 2018 الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ 2018 تبدیلی کا سال ہے۔ اس کا مطلب وہ اشارہ دے رہے تھے کہ اب تبدیلی آ رہی ہے، جو کہ پہلے سے پلان ہو چکی ہے، جس میں تحریک انصاف کو جتانا مقصد تھا۔ جس طرح سے جتوایا گیا، اور 2018 کا الیکشن آج تک متنازع ہی رہا ہے کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ اور دیگر اداروں کی مداخلت سے 2018 کا الیکشن پی ٹی آئی کو جتوایا گیا، جس میں سابقہ چیف جسٹس سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب کے بیانات بھی سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن میڈیا کی نظر بنے رہے ہیں، زینت بنے رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ مختلف مقامات پر اپنی گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ جب چاہیں وہ 2 4 5 ایم پی او کو تو وہ نااہل کر کے فارغ کر سکتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیانات تقریباً پورا جب تک وہ ایز اے ڈی جی آئی ایس پی آر رہے آصف غفور صاحب، وہ تنازعات کا ہی شکار رہے ہیں۔ پھر جیسے کیسے بائی ہک اور بائی کروک پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی، عمران خان اقتدار میں آ گئے، اور اس کے بعد بھی مسلسل جتنا اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور عدلیہ کی طرف سے سپورٹ کیا گیا، شاید اس ادنا طالب علم ہونے کے حیثیت سے میں نے اگر پچھلی کوئی ادوار حکومت کو اسٹڈی بھی کیا ہوگا تو شاید ہی کسی حکومت کی ان اداروں نے اتنی سپورٹ کی ہو، اتنی سہولت اس حکومت کو جتنی پہنچائی گئی ہے، شاید ہی کسی حکومت کو پہنچائی گئی ہو جتنی سپورٹ مختلف اداروں کی طرف سے عمران خان کو پہنچائی گئی۔ اور گرتی ہوئی معیشت کو بھی مثبت سوچنے پر اس قوم کو مجبور کیا گیا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہی مختلف مواقع پر یہ بیانات دیے کہ قوم مثبت سوچے، میڈیا مثبت خبریں دے، معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ ہمارے جناب موجودہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، انہوں نے بھی بارہا اس دور حکومت میں کہا کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے، لیکن قوم ڈھونڈتی رہی کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر معیشت بہتر ہوتی رہی۔ گاہے بگاہے مختلف مواقع پر اس حکومت کو سپورٹ کیا گیا۔ عمران خان کی حکومت کی خاطر چیف آرمی سٹاف چائنا گئے، سعودی عرب گئے، اور مختلف ممالک میں گئے، اور پاکستان کے لیے معاشی سپورٹ کی درخواست کی، اور معاشی سپورٹ لی بھی گئی۔ سعودی عرب سے ادھار لیا گیا، چائنا سے ادھار لیا گیا، امانتاً پیسے اسٹیٹ بینک میں رکھوائے گئے، اور قدم قدم پر ڈی جی آئی ایس پی آر جو موجودہ نامینیٹڈ کور کمانڈر بلوچستان ہیں جناب میری براد لیفٹیننٹ جنرل جناب آصف غفور صاحب، ان کا بطور کور کمانڈر بلوچستان تعینات ہونا، اور اس کے بعد پھر وہی تنازعات کا شکار ہو جانا کہ ان کا جو سابقہ ریکارڈ ہے بحیثیت ڈی جی آئی ایس پی آر، وہ کوئی خاص اتنا اچھا نہیں ہے، بلکہ اتنا اچھا ہے ہی نہیں، تھرو آؤٹ تنازعات کا شکار رہا ہے۔ تو اس صورت میں ہماری پاک آرمی کو اپنی ساکھ، جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے سابقہ تاریخ کو دھونا چاہ رہی ہے، جو سابقہ ادوار میں ان پہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے جو دھبے لگے ہوئے ہیں، ان کو دھونا چاہ رہی ہے۔ تو اس صورت میں یہ لازم تھا پاکستان آرمی کے اوپر کہ وہ بطور کور کمانڈر بلوچستان آصف غفور باجوہ صاحب کا نام کی بجائے کسی اور کا نام سامنے لاتے، تاکہ اس قوم کے اندر سے پھر وہ اعتماد والی جو فضا قائم ہو رہی تھی ہمارے اداروں کے متعلق، وہ پروان چڑھتی، اور ہم سمجھتے کہ ادارے جو ہیں وہ اب واقعی غیر جانبدار ہو گئے ہوئے ہیں۔
موجودہ حکومت کے لیے جہاں بہت سارے چیلنجز ہیں، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے ہی ہے، معیشت کس طرح برباد ہو چکی تھی اور پاکستان کس طرح ڈیفالٹ کے قریب جا چکا تھا، تو اس صورت میں جہاں بہت سارے مشکل فیصلے لیے ہیں وہاں پر اب یہ جو اس طرح کی چیز سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ہمیں محسوس ہی ہو رہا ہے، بلکہ پوری قوم کو محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پھر سے جو کور کمانڈر بلوچستان جناب آصف غفور صاحب ہیں وہ پھر کوئی جانبداری کا مظاہرہ نہ کریں، جس کی وجہ سے پھر کوئی سیاسی اس مشکل حالات کے اندر پھر مزید مشکلات کا اضافہ ہوتا نظر آئے۔ تو ہماری درخواست یہی ہے کہ اس فیصلے پر نظر ثانی فرمائے اور کسی ایسے غیر متنازع شخص کو کور کمانڈر بلوچستان تعینات کیا جائے جس سے قوم کے اندر پھر ایک امن کا اور اعتماد کی فضا قائم ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر جلد ہی کسی نئے موضوع کے ساتھ تشریف آپ حضرات سے ناظرین سے گفتگو کی جائے گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ لیکن اس سے پہلے تمام حضرات سے درخواست یہ ہے کہ جیسے کہ مجھے ان باکس میں آتے ہیں کہ ان کی ویڈیو ان تک نہیں پہنچ پاتی، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرے چینل کو لائک کیا ہوتا ہے، سبسکرائب بھی کیا ہوتا ہے، لیکن بیل کے آئیکن کو پریس نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو جو بلیک والا کالے والا نشان ہے اس کو پریس کریں، تاکہ جیسے ہی میری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے ان تک آٹومیٹک نوٹیفیکیشن چلا جائے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔